الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اعمال میں، روحانیات، عملیات میں تاثیر پیدا کرنے والے امور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ انتہائی اہم اور جو روحانیات اور عملیات کا منبع و مرکز ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور وہ ہے نیت، ارادہ۔ نیت اور ارادہ ایسے امر ہیں کہ جو آپ کے کسی بھی عمل سے پہلے پائے جاتے ہیں۔ آپ پہلے ارادہ کرتے ہیں، پہلے نیت کرتے ہیں اور پھر کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو عملیات اور روحانیات سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ انہوں نے کوئی عمل شروع کیا اور وہ عمل شروع کرنے کے بعد ان کی طبیعت میں غصہ، ضد، چڑچڑاپن اور اسی طرح اللہ پاک محفوظ رکھے تکبر یا تکبرانہ انداز یا حب جاہ یا حب مال، یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح جو باطنی بیماریاں ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے زور مارا، اور جو سالک ہے یا جو ذاکر ہے، جو عمل پڑھ رہا ہے، وہ اسے چاہ کر بھی نہیں روک پاتا۔ تو دیکھیں، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، صفات، قرآن پاک کی آیات یا جملہ دعائیں اور اذکار، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ دنیا کے حصول یا حب جاہ، حب مال یا اپنی بڑائی یا اپنی شہرت کے لیے پڑھتا ہے، تو اس سے بجائے فائدہ ہونے کے اسے نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس میں تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، حب جاہ، حب مال، اسی طرح اپنی بڑائی اور اپنی شہرت اور اسی طرح کی بہت ساری ایسی خواہشات جو ہے وہ اس کے دل میں کودتی ہیں اور جو ہے زور مارتی ہیں کہ جو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پورا کروں، اور اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ذہن نہیں بنتا تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو برائیاں میرے اندر عمل پڑھنے سے پہلے نہیں تھیں، اور عمل پڑھنے کے بعد، عمل شروع کرنے کے بعد یہ برائیاں میرے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو دراصل یہی ہوتا ہے کہ نیت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ اس کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے ملک میں اپنی رعایا کے لیے بھیس بدل کر، اپنا حلیہ تبدیل کر کے اپنے ملک میں گھوما کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ میرے ملک میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایک دن وہ ایک آم کے باغ سے گزرا تو دیکھا بڑے زبردست آم لگے ہوئے تھے، تو وہ اس باغ میں داخل ہو گیا۔ ادھر ایک بچی کھیل رہی تھی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ باغ کس کا ہے؟ تو بچی نے کہا کہ جی یہ ہمارا باغ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بڑے اچھے آم لگے ہوئے ہیں، کیا اس میں سے کوئی آم مجھے مل سکتا ہے؟ تو بچی نے کہا بالکل، آپ ایک دو آم کھا سکتے ہیں، اور بچی نے ایک آم لا کے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے وہ آم کھایا تو وہ اس بات سے حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس قدر ذائقے دار آم تو میں نے کھائے ہی نہیں، اس کا ذائقہ تو بہت زبردست ہے، اور دوسرے کسی آم میں آج تک میں نے ایسا ذائقہ نہیں چکھا۔ اور اس نے دل میں سوچا کہ یہ باغ تو میں لے لوں گا اور اس کے لیے رقم ادا کروں گا، اگر اس کا مالک مان گیا دینے پر تو ٹھیک، ورنہ میں تو بادشاہ ہوں، میں اسے ہتھیا لوں گا، میں زبردستی لے لوں گا۔
یہ سوچ رہا تھا اور اس کا آم جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اس نے مکمل آم کھا لیا۔ پھر بچی سے کہا بیٹا آم بہت ذائقے دار ہے، کیا ایک اور آم مل سکتا ہے؟ بچی نے کہا بالکل ایک اور آم مل سکتا ہے۔ بچی گئی اور ایک اور آم لے کر آ گئی۔ بادشاہ نے وہ آم کھایا تو بالکل بے ذائقہ اور بالکل بدمزہ۔ بادشاہ نے کہا بیٹا یہ آم کہیں خراب تو نہیں ہے؟ کیونکہ پہلا آم بڑا زبردست تھا اور ذائقے دار تھا، اور یہ والا آم بالکل بے ذائقہ ہے اور بدمزہ ہے۔ تو بچی اس نے کہا کہ شاید ہمارے ملک کے حاکم کی نیت خراب ہو گئی، جبکہ بچی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے سامنے جو شخص ہے وہ بادشاہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلام نکلوایا کہ ہمارے باغ کے آم کا ذائقہ تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حاکم بادشاہ کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سن کے فوراً اپنی نیت کو تبدیل کیا اور دل میں کہا کہ میں اسے زبردستی نہیں ہتھیاؤں گا، بلکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور تب بھی اس کا مالک اگر نہیں مانا تو پھر میں اسے زبردستی نہیں لوں گا اور چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی اس نے نیت کی، وہ جو آم ابھی اسے بے ذائقہ لگ رہا تھا اس میں وہ ذائقہ واپس آ گیا جو پچھلے آم میں تھا، اور وہ بہت زبردست ذائقہ دار آم بن گیا۔ تو یہ جو حکایت ہے، یہ جو روایت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے، وہ نیت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ نیت جو ہے وہ انتہائی تاثیر رکھتی ہے ہمارے افعال میں، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان تمام امور میں نیت کا جو دار و مدار ہے وہ اصل ہے، وہ اول ہے۔ لہٰذا ہم کوئی بھی عمل کریں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ جو بھی ذکر کریں، کسی بھی شغل میں ہم مشغول ہو جائیں تو اس میں ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اسے اول درجے پر رکھتے ہوئے اپنے تمام امور سر انجام دیں۔ اب یہ سوال کہ جی ہم اپنی پریشانیاں حل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، کسی کو اوپر قرض ہے، کوئی رشتے کے لیے عمل کر رہا ہے، کوئی بیماری سے بچنے کے لیے، بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے، یا بیماری دور کرنے کے لیے، اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، تو اب اس میں نیت کیسے کریں؟ بہت آسان ہے۔ اب نیت کریں کہ یا رب العالمین تو اپنے فضل سے میرا قرض واپس کروا دے، تاکہ میں اس دنیا کے معاملات سے آزاد ہو جاؤں، اور پھر میں قرض کی فکر نہ کروں اور تیری طرف متوجہ ہو جاؤں، اور اس نیت سے عمل کریں۔ بیمار یہ نیت کرے کہ مولا کریم میں تیری عبادت پر اور اچھی طرح کاربند ہو جاؤں گا شفا ہونے کے بعد۔ اس نیت سے آپ اپنا عمل کریں۔ اسی طرح رشتہ ہونے کے بعد کہ مولا کریم تیرے حکم پر عمل ہوگا اور شیطان کے واروں سے بچوں گا یا بچوں گی، تو اپنے فضل سے میرا رشتہ کروا دے۔ تو تمام امور جو آپ کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سا دماغ آپ استعمال کر کے، عقل کا استعمال کر کے آپ نیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر سکتے ہیں۔ تو اصل مقصد ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔